الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز سامعین کرام بہت مختصر وقت بہت بج چکے ہیں رات بہت چھوٹی ہے فجر بھی پڑھنا ہے اس لیے اور گرمی بھی لگ رہی ہے پسینے بھی اتر رہے ہیں اس لیے انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا بلا کسی تمہید کے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس آج کا ہمارا جڑنا کس مقصد کے تحت ہے کہ یہ مکاتب قرآنیہ مدارس دینیہ یہ اللہ جل جلالہ امن والہ کا
ہم پر بہت بڑا انعام ہے اور رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دین ہے کہ مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ جب نہیں ہوتے تو حالات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان نما بھیڑیے اور صورتیں انسان کی، ڈھانچے انسان کے، اور اندر پنپنے والا حیوان ہوا کرتا ہے۔ آج سے 1450 سال پیچھے جب مڑ کر دیکھتے ہیں اور انسانیت کو پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جہاں تعلیم نہ ملی، انسانیت کا سبق نہ ملا، درس انسانیت نہ ملی، خاکہ انسان تو تھا لیکن اخلاق انسان نہیں ہے، انسانیت مفقود ہے، انسانیت کالعدم ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حیوان نما انسان ہے۔ درندگی رس بس گئی ہے۔ ایسے ماحول میں جب صحیح محنت ہوئی، دین اسلام سمجھانے والا، کامل مکمل اکمل تری کرنے والا رہبر سرزمین مکہ میں، سرزمین عرب میں جب انسانیت کو سمجھانے والا آیا اور تعلیم دینے والا آیا، معلم آیا، انما بعثت معلما، میں معلم بن کر بھیجا گیا۔ جب یہ معلم آیا ہے تو انسانیت کو وہ درس دیا ہے، انسانوں کو انسانیت کا وہ درس دیا ہے کہ جن کے اندر حیوانیت پنپ رہی تھی، جن کے سینوں میں دل کے بجائے ایک پتھر بن گیا تھا، ان کے اندر رقت آمیز دل پیدا کر دیا گیا، قلبوں میں، دلوں میں ایسی رقت پیدا کر دی گئی کہ انسانیت کی ہمدردی ایسی اندر کود کر بھر دی گئی کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا طرف اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم صحیح ملی، رہبر کی رہبری صحیح ملی، معلم کی تعلیم صحیح ملی ہے، معلم بھی ایسا، متعلمین بھی ایسے، تو پھر انسانیت پنپ گئی، انسانیت کو پروان مل گیا۔ آؤ میں تمہیں مختصر وقت میں ایک داستان سناؤں، مسند دارمی کے حوالے سے۔ مسند دارمی کی جلد دوم میں ایک عجیب داستان بیان فرمائی ہے۔ جبکہ انسان تھے، انسانیت نہیں تھی، تو انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے ماحول اتنا سنگین بن گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جنہوں نے ابھی اسٹیج پر آ کر معاشرتی زندگی کیسے جی جائیں، اس دیواتی زندگی میں خوشگواریاں کیسے آئیں اور ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھایا، ایک دوسرے میں پیار محبت الفت مودت کیسے آ جائیں اس کا سبق سنایا۔ یہ معصوم بچیاں جن کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، یہ ماں بہنیں جو پردے کے ورے سنتی ہیں، وہ اسلامی خاتون جس کو زندگی میں معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا، انسان کی اندر عورت کو اتنا بدتمیز سمجھا جاتا، اتنا بدتر سمجھا جاتا، اس کو ایک گندی چیز سمجھی جاتی۔ ایسے ماحول میں جب تعلیم دینے والے معلم نے صحیح تعلیم دی ہے، اور لوگوں یہ مکتب، یہ چھوٹا سا مدرسہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جس میں پڑھنے والے یہ معصوم بچے جن کو کسی چیز کا شعور نہیں ہے، لیکن یہی وہ بچے جب تعلیم صحیح لیتے ہیں تو پھر ایسے پروان چڑھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی ان بستیوں میں جہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، مسند دارمی کی جلد دوم میں ایک عجیب داستان بیان فرمائی گئی کہ ایک آدمی دورہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر اس کی سانسیں بھی اکھر رہی ہے، اور
ہانپتے کانپتے پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ابھی انسانیت کا سبق نہیں پڑھا ہے، لیکن وہ جانتا ہے اگر انسان بننا ہے تو یہ محسن انسانیت، یہ معلم انسانیت، اسی کے پاس سبق اور درس مل سکتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے او محمد بن عبداللہ، بڑا دکھیارا ہوں، بڑا دکھ سنانے آیا ہوں، مکہ کی زمین پر میں نے نظریں دوڑائی، کہیں بھی انسان نظر نہیں آیا، درندے ہی درندے نظر آتے ہیں، حیوان ہی حیوان نظر آتے ہیں، بس ایک عبداللہ کا در یتیم ہے، امینہ کا لال ہے، جس کے پاس انسانیت ہے، جس کے پاس ہمدردی ہے، جس کے پاس خیرخواہی ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بول تو صحیح تیرا دکھ کیا ہے، تیری داستان عجوبہ کیا ہے، سنا تو صحیح۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کو مسند دارمی کا حوالہ دیا، حدیث کی کتاب ہے مسند دارمی جلد 2۔ وہ کہنے لگا بڑی بھیانک داستان ہے، سنا تو صحیح۔ وہ سنانے بیٹھا، اپنا دکھرا سنانے بیٹھا، کہنے لگا میں اس معاشرے کا آدمی ہوں جس معاشرے میں آپ نے بھی جنم لیا ہے، میں اسی سوسائٹی اور سماج کا آدمی ہوں جس سوسائٹی اور سماج میں آپ نے بھی جنم لیا ہے، آپ بھی اسی معاشرے کے ہیں۔ میری داستان یہ ہے کہ میں نے شادی کی، میں نے نکاح کیا، میں اور میری بیوی 13 سال تک اکیلے زندگی گزارتے رہے، گھر میں کوئی اولاد نہیں آئی، امید لگائے بیٹھا تھا، میری بیوی بھی امید لگائے بیٹھی تھی، اور امید لگاتے لگاتے 13 سال گزر گئے۔ 13 سال میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، 14واں سال تھا شادی کا، میری بیوی امید سے بندھ گئی، اور میں بھی خوش تھا، میری بیوی بھی خوش تھی کہ گھر میں کھلونا آئے گا، گھر کا اوپڑا پن دور ہو جائے گا، گھر کے سناٹے دور ہو جائیں گے، گود میں کھیلنے والا بچہ آئے گا۔ اس امید پر ہم دونوں خوش تھے، رات دن گزرتے رہے، لیل و نہار گزرتے گئے، اور گزرتے گزرتے 9 مہینے گزر گئے۔ جب 9واں مہینہ تھا اور میری بیوی ایک دم ولادت کی تیاری ہوئی، درد ذہ شروع ہوا، اور خوشیوں کی بادل منڈلا رہے تھے، ابھی خوشخبری آئے گی، ابھی بشارت آئے گی، ابھی دائن سنائے گی۔ ایک دم آواز آئی گھر والے کو سنا دو کہ تیرے گھر میں بچی کا جنم ہوا ہے، بچی کا جنم ہوا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، پاؤں کے تلے سے زمین ہٹ گئی۔ معاشرہ اتنا گندا ہے، معاشرے میں انسان نہیں ہے، بھیڑیے نما انسان ہے۔ بچی پیدا ہوئی ہے، 13 سال کا انتظار کیا ہے، 13 سال کے انتظار کے بعد آنے والی بچی کو کہاں رکھیں گے، کیسے رکھیں گے؟ لیکن جس نے تپسیا کی ہو، جس نے 13 سال تک انتظار کیا ہو، امید پر امید باندھی ہو، وہی جانتا ہے کہ اولاد کی نعمت کیا ہے۔ 14ویں سال میں پیدا ہونے والی بچی کی خبر سن کر دل کہنے لگا معاشرہ کتنا گندا کیوں نہ ہو، سماج کتنا گندا کیوں نہ ہو، لیکن بچی کو پروان چڑھایا جائے گا، بچی کو سپرد خاک نہ کیا جائے گا، بچی کو پیوند خاک نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی پرورش کی جائے گی، اس لیے کہ ہم باپ بنے ہیں۔ جب بیوی اپنی معصوم بچی کو باہوں میں لے کر سوئی ہے، شوہر کی طرف نگاہیں اٹھی، ٹک ٹکی بندی، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کی آنکھوں میں سے نکلنے والے موتی کی طرح آنسو ایک دم رخسار پر بہنے لگے۔ شوہر نے تسلی دی، آشواسن دیا اور کہا گھبرا نہیں، 13 سال کے انتظار کے بعد آئی ہے، بیٹی ہے تو کیا ہوا، سماج کچھ بھی کہتا ہو لیکن ہم اس کو پالیں گے۔ بس بیوی کو تسلی مل گئی، بیوی خوش ہو گئی، بچی کو پروان چرا رہے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے، میں نے تو سوچا تھا گھنٹہ بات کروں گا، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ مختصر یہ کہ پروان چراتے چراتے 2 سال ہو گئے۔ مسند دارمی کی روایت فرمایا 2 سال کی عمر میں کہاں تک بچی کو چھپائیں، بولنے کے قابل بن گئی، چلنے کے قابل بن گئی، صلاحیتیں پیدا ہو گئی۔ کسی نے ابو جہل کو بتا دیا کہ فلانے کے گھر میں بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگا او محمد، جب میں بازار سے آ رہا تھا مکے کی چوک میں، ابو جہل نے میرا گریبان پکڑا، پیچھے سے گریبان پکڑ کر کھینچا اور مجھے برا بھلا
برا کہا، مجھے گالیاں دی اور مجھے کہا کل آسمانوں میں سورج طلوع ہو تیرا چاند غروب ہو جانا چاہیے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ مکہ کا چودھری ہے، مکہ کا سی ایم ہے، مکہ کا پی ایم ہے، کچھ بھی کہہ دو، یہ مکہ کا سردار اور اس کا قانون عدل ہوتا ہے، وہ جو قانون بنا دے وہ لکیر بن جاتی ہے۔ اب اس نے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا داستان سنانے والا سنا رہا ہے کہ میں دبے دبے قدم گھر پہنچا، میں نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازے پر دستک دیتا ہے؟ آواز دی باہر سے، روزانہ کے وقت پر آنے والا تیرا شوہر آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، 2 سال کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، دروازے پر آ کر اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے باپ نے معمول بنا تھا، جب بھی گھر میں آتا شام کے وقت جب مزدوری کر کے کام کر کے واپس آتا اپنی بیٹی انتظار میں رہتی، باپ آ جاتا بیٹی دروازہ کھول کر اپنے باپ کے گلے سے لگ جاتی، باپ بیٹھ جاتا بیٹی گلے سے لگتی، باپ شفقت پیدری کا بوسہ دیتا اور بیٹی سے پیار کرتا۔ آج وہ دن ہے، بیٹی نے دروازہ کھولا، معمول کے مطابق دروازہ کھولا اور جب باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگانے کی بجائے اپنی بیٹی کو تماچا مارا اور دھکا دے دیا، بیٹی گری، اٹھ کر ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور لوگوں مستند دارمی کی روایت، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو، اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کیا ہو گیا؟ پیار کرنے والا باپ آج اپنی گڑیا کو، اپنی ننھی منی کو دھکا دے کر تماچا کیوں مارتا ہے؟ آواز آئی، شوہر نے کہا بات یہ ہے کہ ابو جہل کا قانون ہے، ابو جہل نے بھی چوک میں یہ دھمکی دی ہے، اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، جلدی کر اس کو نہلا دے اور گڑیا بنا دے، اس کے ماموں کے گھر اس کو چھوڑ کر آ جاؤں۔ ادھر تیاری ہو رہی ہے، اپنی بیٹی کو ماں نے گڑیا کی طرح سجا دیا، سجانے کے بعد باپ کے حوالے کیا۔ اور لوگوں سماج اور معاشرہ جب تعلیم نہیں ملتی، جب صحیح رہبریاں نہیں ملا کرتی، جب مکتب کے انتظام نہیں ہوا کرتے، جب مکتب قرآنیہ قرآن کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، معاشرہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، لے کر چلنے لگا، جب ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، خدال پھاورا لیا، خدال پھاورے کے ذریعے کھودنے لگا، جنگلوں میں جا کر راستہ تو بند ہو گیا۔ 2 سال کی معصوم بچی کو نیچے اتارا، کھڈا کھودنے لگا اور پھر وہ کہتے کہتے رونے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی آب دیدہ ہو گئی۔ نبی نے آنسوؤں کی برسات میں پوچھا او انسان تجھے کیا ہو گیا؟ اتنی معصوم پر تجھے رحم نہ آیا، تجھے دیا نہ آئی؟ کہنے لگا کیا کروں، انسان تو تھا لیکن اندر دل نہیں تھا، اندر پتھر تھا۔ کھڈا کھودنے لگا، مٹی نکالنے لگا، میری معصوم بچی اپنے ننھے ننھے لبوں میں مٹی لے کر نکالنے لگی اور میری داڑھی پر سے مٹی صاف کرنے لگی، کپڑوں پر سے مٹی صاف کر کے کہنے لگی ابا اتنی محنت کیوں کرتے ہو، یہ کھڈا کیوں کھودتے ہو؟ کہاں کہ یہ تیری قبر کھود رہا ہوں۔ ایک باپ کہتا ہے یہ تیری قبر کھود رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ کہاں تیرا بیٹی بن کر دنیا میں آنا ہی قصور ہے، میں نے کھڈا کھود دیا، میں نے جب اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اندر ڈالنے لگا تو میری معصوم بچی نے 2 سال کی بچی نے روتے ہوئے کہا ابا مجھے معاف کر دو، مجھے کھڈے میں نہ ڈالو، اگر میرا آپ کے گھر پر رہنا بوجھ ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں مکہ کی گلیوں میں گزار کر زندگی گزار لوں گی، میں آپ کے در پر نہیں آؤں گی، آپ کے گھر پر نہیں آؤں گی، آپ کو تکلیف نہ دوں گی۔ اور میں نے اس کو پھر تماچا مار کر چپ کر دیا، میری معصوم بچی خاموش ہو گئی اور اس کے
آنسو آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسو، اس پر بھی مجھے رحم نہ آیا، اس معصوم بچی کے آنسوؤں پر بھی مجھے رحم نہ آیا، ترس نہ آیا۔ اور جب میں اس کو اندر ڈالنے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا، مسند دارمی کی روایت، اس نے ایک جملہ کہا، ابا اگر مجھے کھدے میں ڈالنا ہی تھا، پیوند خاک کرنا ہی تھا تو مجھے گھر پر بتا دیتے، میں آخری مرتبہ میری ماں کا اچھی طرح دیدار کر لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہاں اس کو اندر ڈال دیا، اندر ڈالنے کے بعد میں نے پیوند خاک کر دیا، سپرد خاک کر دیا۔ جب میں مٹی ڈالتا تھا وہ اندر سے آواز دے کر کہتی ہے، ابا معاف کر دو، مجھے چوٹ لگتی ہے، مجھے باہر نکال دو، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ میں نے اس کو زمین میں دبا دیا، گھر آ گیا، رات کا سناٹا ہوا۔ رات کو جب سویا، آنکھ لگی، سپنے میں خواب میں بیٹی آئی اور بیٹی نے خواب میں آ کر کہا، ابا میرا قصور کیا تھا کہ تو نے مجھے میرے جینے کا حق چھین لیا، تجھے میری وجہ سے اللہ عذاب دے گا۔ میری آنکھ کھل گئی، یا رسول اللہ، یا محمد 40 راتیں ہو گئی سویا نہیں ہوں، 40 راتوں سے سوتا ہوں، خواب میں آتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، اب کوئی راستہ ہے؟ میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا ہاں، کہہ لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ مسند دارمی کی روایت، فرمایا اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، اسلام پہلے کی گناہوں کو معاف کرا دیا کرتا ہے، اسلام کفر کی حالت میں کیے ہوئی ساری خطاؤں کو معاف کرا دیا کرتا ہے۔ پھر اس کو انسانیت کی تعلیم دی اور اس کو وہ تعلیم دی اور وہ قرآنی تعلیم دی جس سے صحابی کے درجے تک پہنچ گئے اور جس سے دنیا آخرت بہتر سے بہتر بن گئی۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں انسانوں کے اندر انسانیت ختم تھی اور حیوانیت پنپ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں جب قرآنی تعلیم کی ایک بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بنائی اور اس ترتیب پر جب لوگوں نے چلنا شروع کیا تو پھر یہ ایسی زندگیاں بنی، ایسی پنپتی رہی کہ آج 1450 سال 1445 چل رہا ہے، 1450 سال ہونے آئے، آج بھی اسی ڈگر پر اور اسی طرز پر اور اسی لہج پر یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اونچ نیچ آتا ہے، 19-20 ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ درخت ہے اور یہ وہ گلستان ہیں اور یہ وہ کلیاں ہیں جس کلیاں کو کھلانے میں اور جس کلیوں کو پنپانے میں اتنی عظیم محنت کی گئی ہے کہ جس میں حیوانیت انسانیت میں بدل گئی اور بڑے بگڑے ہوئے ایسے انسان بن گئے جس کو قرآن کہتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جبکہ انسانیت کے اندر کچھ بھی نہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے کہہ رہے ہیں الہی ایسا پیغمبر دے دے اور ایسا ہادی دے دے، ایسا رہبر دے دے جو صبح قیامت تک انسانیت کو سنبھال لے اور انسانیت کی کامل مکمل اکمل رہبری کر دے۔ تو پھر رب نے ساری کی ساری دنیا بنائی لیکن کسی کے بارے میں احسان نہ جتایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے 21ویں صدی کے مسلمانوں کو، مجھے آپ کو بھی قرآن جھنجھوڑ کر کہتا ہے لقد من اللہ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا کس پر؟ مؤمنین پر، علی المؤمنین،
مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. کیسا احسان کیا؟ کس طریقے کا احسان فرمایا؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ جیسا عظیم پیغمبر دے کر تمہارے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارا کیا کر دیا، تمہیں قرآن کی تعلیم دی. یتلو علیہم آیاتی، تمہیں قرآن کی تعلیم دی. قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے تمہیں انسانیت سکھائی، ایک دوسرے کی ہمدردی سکھائی، اور دنیا میں جینے کے سلیقے طریقے بتا دیے، اور پھر تمہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ کہیں بھی کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان والے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں سارے کے ساروں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اولاد کی نعمت مل گئی، معصوم بچوں کی نعمت تمہیں مل گئی، تو اب معصوم بچوں کی نعمتیں ملنے کے بعد، اولاد کے ملنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے، ماں باپ سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. استاد طلباء کے اور طالبات کے لیے ذمہ دار ہے، ان سے اس کے بارے میں پاس پرس کی جائے گی. ہر ایک کے لیے جس چیز کے ماتحت میں رکھا اور جس کا حکمران بنایا، فرمایا سب کے لیے اللہ نے فرمایا تمہیں تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ مکتب جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اب اس مکتب والی نعمت کو پروان چڑھانا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے. پرورش الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. پرورش تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن تربیت کرنا یہ کمال ہے. اور تربیت کے لیے فرمایا ماں کی گود، باپ کی نظر سب سے پہلا مدرسہ، پھر مکتب دوسرے نمبر کا مدرسہ. ماں باپ اپنی گود میں، اپنی آنچل میں اور اپنی نگرانی میں بہترین تربیت کریں، اور پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کا مستقبل، اس کا فیوچر، اس کا بھویشیہ بہتر سے بہتر بنے. اس کے لیے مکتب کی تعلیم کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کو مدرسے بھیجنا اور اس کی تعلیم کی نگرانی کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتے ہیں. تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھ لیجئے. تاریخ بغداد میں ایک عجیب داستان بیان فرمائی ہے. عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب داستان بیان فرمائی ہے. تاریخ بغداد میں لکھا عبد الرحمن فروخ ایک تابعی ہے. جہاد میں جانے کا موقع آیا، بیوی امید سے ہیں، بیوی سے کہہ رہے ہیں محاذ پر جانا ہے، غازی بننے جانا ہے، مجاہد بننے جانا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں جانا ہے. انفروا فی سبیل اللہ ففروا الی اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا ہے، اس لیے تیاری کرنا ہے. تیری کیا رائے ہے؟ کہہ رہی ہے جا سکتے ہیں. بیوی نے اپنے شوہر کے لیے ساری تیاری کی. تاریخ بغداد میں لکھا ساری تیاری کر دی گئی. گھوڑے کی زین بھی عورت سنوار رہی ہے. بیوی نے گھوڑے کی زین بھی سنوار دی، اپنے شوہر کے اسلحے کی بھی، جو لڑائی کا سامان ہوتا ہے تلوار خنجر وغیرہ، اس کی بھی تیاری کر دی، اور اسلحے کو تیار کر کے اپنے شوہر کو تیار کر دیا. گھوڑے پر شوہر سوار ہو گیا، اور مدینہ المنورہ کی اس گلی میں رہنے والا عبد الرحمن فروخ گھوڑے پر سوار ہو کر ایر لگائی اور مجاہد بن کر اللہ کے راستے میں نکلا. یکے بعد دیگرے، ایک محاذ سے دوسرے محاذ، دوسرے محاذ سے تیسرے محاذ، یکے بعد دیگرے جہاد کرتے کرتے واپس نہ آیا، یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے. 27 ایئرز، 27 سال تک گھر واپس ہی نہیں آئے. ادھر بچہ بھی پیدا ہو گیا. اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، اور ماں گھر میں اکیلی ہے، اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے. پرورش کرتے کرتے تربیت کی باری آئی. اب اس کی دنیا آخرت سنوارنے کی باری آئی. پرورش کرنے میں دودھ پلا دیا،
عبد الرحمن فروخ نے جاتے جاتے 30,000 دینار دیے تھے، 30,000 دنانیر، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، چاندی کے سکوں کو درہم کہتے ہیں۔ فرمایا 30,000 دینار دیے اور کہا یہ ہمارے جانے کے بعد جو امانت آئے اس کے پیچھے اور گھر کے اخراجات میں اس کو خرچ کر لینا، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ 27 سال کے بعد جب واپس آئے ہیں، وقت کے اختصار کی وجہ سے قصہ بھی مختصر کر دیتے ہیں، داستان بھی اختصار پذیر کر دیتے ہیں کہ جب وہ 27 سال کے بعد واپس آتے ہیں، مدینہ کا نقشہ بدل گیا ہے۔ جس حال میں مدینہ کو چھوڑ کر گئے تھے، 27 سال کے بعد جب واپس آئے ہیں تو مدینہ کا نقشہ بدل گیا ہے، اسی امید پر کہ اس گلی میں میرا گھر ہے۔ بس انہوں نے گھوڑے کو اس گلی میں دوڑا دیا، اس گلی میں پہنچایا جس گلی میں اپنے گھر کی کبھی امید تھی، اس جگہ پر ٹھہرایا، اپنا گھر اسی حال میں دیکھا۔ مدینہ کا نقشہ بدلا ہوا ہے لیکن اپنا گھر تو ویسا ہی ہے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ کون مرمت کرتا ہے، کون اس کو بناتا ہے جبکہ گھر کا والی ہی نہ ہو؟ بس ایک اکیلی عورت ہے، ایک بیٹا ہے، اسی گھر میں ہے۔ رات کو آئے ہیں اور بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی میں گئے تھے، 27 سال کے بعد آئے ہیں تو چاندی کی طرح چمکنے والے سفید بال ہیں اور بڑھاپا آ گیا ہے، آنکھوں کی نظروں میں بھی کمزوری آ گئی ہے، اور کمزور آنکھوں کے ساتھ اترے اور دہلیز میں جا کر اپنا گھر سمجھ کر دستک دی، اور دستک دے کر اندر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اندر سے ایک جوان نکلا اور پوچھا بابا کون ہو؟ تو کہا ہم اس گھر کے مالک ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بابا آپ کو بھول ہو رہی ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ دونوں باپ بیٹے میں بحث و مباحثہ چل رہی ہے، اتنے میں ان کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ تاریخ بغداد میں لکھا عبد الرحمن فروخ نے اپنی کمزوری کے باوجود بھی اپنے دروازے پر خنجر زور سے مارا، اس کی آواز ہوئی اور باپ بیٹے کی بحث کی آواز بھی بلند ہوئی۔ باپ اندر داخل ہونا چاہتا ہے، بیٹا اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا ہے، باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے۔ دونوں کی آوازیں جب بلند ہوئی، اندر سوئی ہوئی ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے 27 سال کی جدائی کے بعد بھی اپنے فروخ کی آواز کو پہچان لیا۔ 27 سال کے بعد جب اپنے عبد الرحمن کی، اپنے سرتاج کی، اپنے جیون ساتھی کی آواز کو سنا ہے تو اس بڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا راستہ چھوڑ دے۔ ماں کیوں راستہ چھوڑوں؟ تاریخ بغداد میں لکھا کہ ماں کہتی ہے بیٹا چھوڑ دے، جب تو ماں کے بطن میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا باپ گیا ہے، جب تو دنیا کے پیٹ میں آیا اور جوان ہو گیا، کریل جوان ہو گیا، تیرا باپ 27 سال کے بعد آیا ہے، دروازہ چھوڑ دے، راستہ چھوڑ دے، ان کو اندر آنے دے۔ فروخ اندر جائیں، بیٹے نے کہا نہیں میرے ابا ہے، باپ کے سینے سے لگ گئے اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، کریل جوان کو دیکھ کر خوشی کی آنسو ہے اور باپ کو ملنے پر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ 27 سال تک اپنے سہاگ سے دور رہنے والی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے شوہر کو 27 سال کے بعد دیکھا۔ کیا میاں بیوی کا پیار ہوگا؟ پیار میں رات کہاں گزر گئی پتہ نہ چلا۔ شوہر سے کہا کھانا کھا لو، رات بھوکے ہوں گے۔ کھانا نکالا اور کھانے کی تیاری کریں، کھانا تناول کرنے بیٹھے، کھانا بیٹھے، ادھر آواز آئی تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان ہو گئی۔ جوان بیٹا مسجد کی طرف روانہ ہوا، ابا سے کہا آپ فارغ ہو کر آ جاؤ، مدینہ المنورہ، مسجد نبوی۔ ارے میری آپ کی مسجد نہیں، وہ مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں باپ بھی فارغ ہو کر جانے لگا، نکلتے نکلتے اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں 30,000 دینار کا کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا آپ نماز پڑھ کے آؤ پھر ہم حساب دیتے ہیں کہ 30,000 دنانیر کا کیا ہوا۔ بس فروغ بھی گئے، مسجد میں نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد منبر رسول کے قریب ایک جوان کھڑا ہوا اور
احادیث نبویہ کا درس دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرامین سنا رہا ہے، جم غفیر لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کھچا کھچ بری ہوئی ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن فروغ بھی کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا، جب حدیث کا درس پورا ہوا میں نے بغل والے سے باجو والے سے پوچھا یہ کون تھا، یہ کون محدث ہے، کتنا اچھا درس دیتا ہے، کون ہے؟ کمزور نگاہوں نے دور سے اپنے بیٹے کو نہیں پہچانا، کون ہے؟ تو بغل والا کہتا نہیں جانتے ہو، یہ عبد الرحمن فروغ کا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے، جس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا ہے، اس کی ماں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ میرا رب مجھ سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، بیٹا دیا، اس کی تربیت کہاں تک کی، تربیت کا کیا انتظام کیا، بس اسی فکر میں اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا اور اس کو محدث بنا دیا۔ جب عبد الرحمن فروغ نے سنا میرا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے، محدث بن گیا، خوشی کا عالم سمایا نہیں جاتا، اور گھر پہنچا، گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو مبارکباد دی، اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا، اور پھر بیوی سے کہا تو نے کیا پروان چڑھایا، کیا تربیت کی، کیا ذمہ داری پوری کی، کیا ہوا؟ بیٹا تو محدث بن گیا۔ اب بیوی کہتی ہے آپ نے جاتے جاتے پوچھا تھا 30,000 دنانیر کا کیا ہوا؟ ہم بتاتے ہیں 30,000 دنانیر آپ نے اخراجات اور خرچے کے لیے دیے تھے، ہم نے اپنی ذاتی خرچ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا ہے، آپ کے بیٹے کو محدث بنانے میں ہم نے خرچ کر دیے۔ مختلف جگہ پر ہم نے اس کو حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے مختلف جگہ پر بھیجا، اور اس کے پیچھے ہم نے 30,000 دینار کو خرچ کر دیے ہیں۔ تمہیں دینار پسند ہے یا بیٹے کا محدث بننا پسند ہے؟ فروغ کہنے لگے ارے میرے بیٹا محدث بن گیا، نبی کی مسجد میں نبی کے منبر کے قریب کھڑا ہو کر حدیث کا درس دیتا ہے، اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے دنانیر کو کیا کریں جو اولاد کی تربیت میں نہ لگیں؟ ارے میری خوش قسمتی ہے کہ میرے چھوڑے ہوئے دنانیر میرے بیٹے کے پروان چڑھانے میں، میرے بیٹے کی تربیت کرنے میں لگ گئے۔ جب ماحول بنتا ہے، جب نعمت کی قدر ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسے ہی پروان چڑھایا کرتا ہے۔ نبیوں کی شان میں قرآن گواہی دیتا ہے، ہر نبی کی شان میں کہ شکر گزار تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، آل اولاد کو فرمایا شکر گزاری کرو، اس لیے کہ اللہ کا شکر کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں۔ جب ابراہیم کی باری آئی تو ابراہیم شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں رب نے دوسری جگہ پر فرمایا شاکرا لانعمی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ میرے آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ فخر موجودات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا ہوا؟ راتوں کی تنہائیوں میں جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، راتوں میں کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، اللہ کی دربار میں، پاؤں مبارک سج گئے، پاؤں کے قدموں پر بڑے بڑے سجن ہو گئے، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ پاؤں میں سجن آ گئی، اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں تھکتے ہو؟ جبکہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، رب نے معصومیت کا سکہ لگا دیا، پھر بھی اتنی کیوں محنت کرتے ہو، اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا او عائشہ کیا اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے آپ کو اللہ نے مکتب دیا، مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ دیے،
اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں ابھی میں ہفتے پہلے میں 150 کلومیٹر دور امتحان لینے گیا تھا، 150 کلومیٹر دور میں امتحان لینے گیا، علاقے کو دیکھا کہ رب تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی بستیوں میں رکھا، تو نے ہمیں ایسے ماحول میں رکھا کہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اسی دن سے لے کر آج تک علم کے بحر زخار میں تو نے رکھا ہے کہ ماں باپ نے کلمہ سکھایا، پڑھایا، اور ماں باپ نے تربیت کی، مدرسے میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، پھر مکتب سے ماں باپ نے مستقبل بنانے کے لیے ادارے میں بھیجا، مدارس دینیا میں بھیجا، اور پھر اللہ تو نے معلم بنا دیا، تو نے ہمیں استاد بنا دیا، اور متعلمین کا ہمیں معلم بنا دیا۔ یا اللہ یہ بستیاں جن کے پاس پڑھنے کے لیے مکتب کا انتظام نہیں ہے، بچوں کو کچھ نہیں آتا، بچوں کو نبی کا نام تک نہیں آتا، لوگوں کیا بتائیں، نبی کا نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کون نبی ہم نہیں جانتے۔ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی کی بات ہے، میں 1450 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، میرے آپ کے زمانے کی ہفتے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس نہ معلم ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ مکتب کی دیواریں ہیں، نہ مکتب کے درسگاہ ہے، کچھ نہیں ہے، زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی بستیوں میں پیدا کیا کہ پڑھنے کے لیے گرمی نہ لگے، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کا بھی انتظام، اے سیوں کا بھی انتظام، پنکھوں کا بھی انتظام، کہ اچھی طریقے سے ان کا مستقبل، ان کا بھویشیہ، ان کا فیوچر بہتر سے بہتر بنے۔ اور لوگ اس کی قدر کر لیں، اس کی قدر کر لیں، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو پابندی کے ساتھ پورا سال مدرسے بھی بھیجیں، اور مدرسے کی طرف سے ہمارے پاس جو بھی پیغام آئے اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اور جب بھی جس کی چیز کی ضرورت ہو اللہ کا احسان مانے کہ اللہ ہمارا مال لگوا رہا ہے، اللہ صحیح کاموں میں لگوا رہا ہے۔ سوچا بہت کچھ تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، 12:30 بج گئے ہیں، ورنہ میں نے عجیب داستانیں سوچ کر آیا تھا، مطالعہ کر کے آیا تھا، یہ بتاؤں گا وہ بتاؤں گا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اسی لیے اسی باتوں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مدرسہ حاضہ کو، اور اسی طریقے سے بنات جو کھلا ہے اللہ بنات کو بھی اور اس مکتب کو بھی اللہ خوب پروان چڑھائیں، دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، پڑھنے والے پڑھانے والوں کو عافیتیں عطا فرمائیں، اور ان کی عمروں میں، علموں میں، عملوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت اس کو اللہ تعالی آبیاری کے ساتھ باقی اور جاری اور ساری رکھیں۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین ارحمنا ویا اکرم الاکرمین اکرمنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشفی مرضانا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ رات کا سناٹا ہے، یا اللہ پرندے اپنے گھونسلوں میں، درندے اپنے گفاؤں میں، چوپائے اپنے استبلوں میں، سانپ بچھو چونٹی کیری مکوری اپنے بیلوں میں آرام فرما رہی ہے. یا اللہ کتنی انسانیت اپنی خواب گاہوں میں کھراتے کی نیند سوئی ہوئی ہے. یا اللہ یہ سارا مجمع یا اللہ جس میں معصوم بچے ہیں جو رات میں بہت جلدی سو جایا کرتے ہیں، یا اللہ آج آپ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، یا اللہ آپ کے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں معصوم بچے بھی جاگ رہے ہیں. یا اللہ وہ بھی اپنی نیندوں کی قربانیاں دے کر بیٹھے ہیں. یا اللہ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. یا اللہ آدھی رات ہو گئی، بلکہ آدھی رات سے بھی زیادہ حصہ گزر گیا. اے اللہ نوجوانان اسلام بھی ہے، اے اللہ بڑے بزرگ بھی ہے جن سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی یا اللہ پیار محبت میں تکلیف برداشت کر کے گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ ماں بہنیں، یا اللہ آپ کی بندیاں پورا دن گھریلو کام کر کے تھک جاتی ہے اور رات ہوتے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، پھر بھی مولا کریم یہ بیٹھی ہے. اے اللہ ان سب کے بیٹھنے پر ہماری پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ علماء کرام ہیں، وارثین انبیاء ہیں، اے اللہ مقتدائے قوم ہے، اے اللہ رہبران قوم ہے، اے اللہ جو صبح سے امتحان میں لگے تھے، یا اللہ تیاریوں میں لگے تھے، تھک گئے ہیں لیکن مولا پھر بھی بیٹھے ہیں. یا اللہ ان کی علم کی برکت سے ہمیں پوری امت کو معاف کر دیجئے. اے اللہ، اے اللہ جنت سے نکلنے والے آدم و حوا علیہ السلام ایک اجتہادی بھول پر یا اللہ ایک روایت کے مطابق 40 سال، ایک روایت کے مطابق 300 سال روئے ہیں. یا اللہ مفسرین نے لکھا، صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں 300 سال تک روئے ہیں، تب جا کر آپ نے معافی دی ہے. اے اللہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا علیہ السلام کی توبہ کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لیجئے، ہمیں پوری امت کو معاف فرما کر راضی ہو جائیے. یا اللہ آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، اے اللہ راضی کرنے آئے ہیں. یا اللہ آپ سمائے دنیا پر آ گئے ہیں. اے اللہ یہ فقراء، اے اللہ یہ آپ کے در کے سارے گداگر آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، راضی ہو جائیے. آپ کو منوانے آئے ہیں، مان جائیے اور کہہ دیجئے او میرے پیارے اللہ، کہہ دیجئے کہ میں راضی ہو گیا. یا اللہ آپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اے اللہ آسمان و زمین کے بدلتے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، دنیا کے انقلابات بتا رہے ہیں کہ آپ روٹ گئے ہیں. اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے. ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، زندوں کی مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ صدر صاحب کی پھوفی کا بھی انتقال ہو گیا اور یہاں کے ایک حافظ صاحب مدرس ہیں، ان کی بہن کا بھی انتقال ہو گیا. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائیے، نم کنوم العروس کا مجدہ سنا کر میٹھی نیند سلا دیجئے. اے اللہ قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. اے اللہ امت کے تمام مرحومین کی روحوں تک آج کے پروگرام کا ثواب پہنچا دیجئے اور مولا سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ
ہمیں بھی مرنا ہے مولا، موت کا استحضار دے دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے، ماں بعد الموت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ بچوں نے بہت بہتر پروگرام سنایا، اے اللہ معصوم بچوں نے اسٹیج پر آ کر اپنی معافی ضمیر ادا کی، اے اللہ بچوں کی محنتوں کو بھی قبول فرمائیے، یا اللہ ان کو سنوارنے والے، یا اللہ ان کو اسٹیج کے لائق بنانے والے مدرسین اور اساتذہ، اے اللہ ان کی مہربانیاں، ان کی غمخاریاں، ان کی خیرخواہیاں قبول فرما کر ان کی محنتوں کا ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ کوئی کیا دے سکتا ہے، اے اللہ بدلہ دینے والی ذات تو آپ کی ہے، یا اللہ مدرسین کو دنیا آخرت کی سرخرویاں عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس عظیم محنت، یا اللہ تعلیم قرآنیہ کے ساتھ ہمیں موت تک لگائے رکھیے مولا، یا اللہ آخری سانس تک قرآن کی خدمت کرتے کرتے اے اللہ آپ کے پاس بلائیے مولا، بے ادبیوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے ہمیں عظیم محنت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو محنتیں ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ موت تک اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو یا اللہ خوب قبول فرما کر یا اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما دیجئے، منتظمین حضرات جو اس کی تقدور کر رہے ہیں، اس کی فکریں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائیے، یا اللہ ان کی محنتوں کو بھی خوب رنگ دیجئے، اے اللہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، آپ کے رنگ میں رنگ دیجئے، آپ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، اے اللہ اخلاص عطا فرما کر، تقوی طہارت عطا فرما کر، اے اللہ سارے کاموں کو قبول فرما کر یا اللہ موت تک کے لئے قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس بستی میں، یا اللہ ہم سب کی بستیوں میں، پوری دنیا میں یا اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے، پیار محبت پیدا فرما دیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیے، ظالموں کو بھی ہدایت دے دیجئے مولا، مولا کریم کتنے بچیاں، کتنے بچے سسکتے رہ گئے، کتنے ملبوں کے نیچے دب گئے، اے اللہ کتنی عورتیں بیوہ بن گئی، کتنے سہاگ اجڑ گئے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے، آ جائیے نا مولا مدد کے لیے آ جائیے، اے اللہ واصلہ بن اسقا تو فرماتے ہیں اب جب اہل روم کے بیچ میں آ گئے تو ہم نے کہا یا رب محمد انصر امت محمد، تو یا اللہ آپ نے تو آسمان پھاڑ دیے اور فرشتوں کو گھوڑے سوار بنا کر اتار دیے، یا اللہ ہمارے پاس ایسا ایمان تو نہیں ہے، لیکن مولا ہم بھی آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، یا اللہ اس اخوت کا واسطہ دیتے ہیں، مدد کو آ جائیے، مدد کو آ جائیے، نصرت فرما دیجئے، اور مظلوموں کی اللہ فریاد سن کر مدد اتار دیجئے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے روک کر یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم آپ نے کر دیا ہے، تو مولا ان کی گردنیں مڑوڑ دیجئے، یا اللہ گردنیں مڑوڑ دیجئے، اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، پورے مجمع کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، یا اللہ اس اسٹیج کو بنانے والے اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے والے جنہوں نے جو بھی محنت کی، یا اللہ مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، محنت کے ذریعے، صلاحیتوں کے ذریعے، جنہوں نے جس طریقے سے بھی یا اللہ محنتیں کی، سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے، کھانے کھلانے والوں کو، دعوت کرنے والوں کو، یا اللہ یہ پروگرام بنانے والوں کو، سب کو یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، سب کو اپنی شان بدلہ عطا فرما دیجئے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی گہری پسینے کی کمائیاں لگانے والوں کی ان عطایا کو اور ہدایا کو قبول فرما کر دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما کر آخرت کی بینک میں جمع فرما دیجئے، مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ
مانگنے سے رہ گیا، اپنی نشان عطا فرما دیجئے۔ یہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ جن شر و فتن و آفت و بلاؤں و عذابوں سے پناہ مانگی پناہ نصیب دیجئے۔ دعاؤں کو اپنے فضل سے تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، فی الحال جتنے بھی برگزرہ بندے بندیاں ہیں ان کی دعاؤں کے طفیل، سارے مجمع کے آمین اور آنسوؤں کے طفیل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔